بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حیدر علی آتش، ان کا تعارف ہے جو آپ غزلوں میں پہلے لکھیں گی، 4-5 لائنیں پہلے لکھیں گے۔ لکھنوی دبستان کے نمائندہ مرصع ساز شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ آتش تخلص کرتے تھے، آتش آگ کو کہتے ہیں، دبستان اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں، مرصع ساز جس طرح جڑائی کرنا، انگوٹھی میں ہیرا موتی پرونا، تو شاعری میں انہوں نے موتی پروئے ہیں۔ دہلویت اور لکھنویت کا حسین امتزاج بھی ان کے کلام کو لافانی بناتا ہے۔ دہلی میں پیدا ہونا، لکھنؤ میں جانا، دونوں طرح کی تہذیب کو دیکھنا اور اپنی شاعری میں لانا۔ آتش کے کلام میں ان کے تخلص کے اعتبار سے گرمی بہت ہے۔ محاورے ایسے برمحل ہیں کہ شاعری میں مرصع سازی معلوم ہوتی ہے، جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں۔ کہیں کہیں تصوف کی چاشنی بھی پائی جاتی ہے، یعنی فکر آخرت کے حوالے سے جو آپ کے اشعار ہیں، کچھ عدم کے کوچ کی فکر ہے لازم ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ تو انہی اشعار میں یہ ریلیٹڈ شعر آئیں گے کہ جس راہ میں ہو ٹھوکریں وہ راہ اے انسان اچل، جرم و گناہ کے بوجھ سے وگرنہ گرے گا منہ کے بل، تاریکیاں ہیں ہر طرف اندھا نہ بن اب بھی سنبھل، ایمان کا فانوس لے اور اس میں جلا شمع عمل۔ ٹھیک ہے، جو تصوف کے حوالے سے ہیں، آخرت کے حوالے سے، ان میں یہ اشعار لکھ سکتے ہیں آپ۔ اب پہلا جو ہے وہ بہار کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے جاتی ہے بہار راہ میں ہے۔ تو چمن میں نسیم بہار آ پہنچی، نوید نکہت گل بے شمار آ پہنچی، بہار کے آنے سے ذکر ہو رہا ہے۔ صدائے قمری و صوت ہزار بلبل قمری فاختہ آ پہنچی، جنوں کے فوج کی دل پہ پکار آ پہنچی، ہزار شکر کہ فصل بہار آ پہنچی۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی۔ سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو بن گیا رویا پر کائی۔ اس میں یہ بھی آپ بہار کے حوالے سے اشعار لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری غزل ہے، ٹھیک ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ تو اس میں یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ ایسے اشعار بھی ہیں کہ پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے، پانی میں عکس چاند کا دیکھا تو رو دیے، نغمہ کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیے، غنچہ کسی نے شاخ سے توڑا تو رو دیے، بادل فضا میں آپ کی تصویر بن گئے، سایہ کوئی خیال سے گزرا تو رو دیے۔ پھر موج در موج کناروں کو سزا ملتی ہے، کوئی ڈوبے تو سہاروں کو سزا ملتی ہے، آپ کی زلف پریشاں کا تصور توبہ، نکہت و نور کے دھاروں کو سزا ملتی ہے، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ والے اشعار جو ہے نا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر باقی اس میں جو ہے نا کوئی محنت اور کوشش کے حوالے سے بھی ہے اشعار، وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ تالئی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ والے اشعار ریلیٹڈ آ سکتے ہیں۔ اور یہ پہلی غزل کے یہ اشعار ہیں۔ اچھا، پھر عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں، پھر نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے۔
فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑتے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ یہ والے اشعار بھی اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔